کروں گا جو جذبوں کو، جو اس کی سچائی کو آپ سے آشکار کرے گی، اور اس کے اندر وہ جو ایک شعلہ ہے، اس کے اندر جو ایک فیلنگس ہے، وہ پارٹی کے لیے کس طرح اس کو ایک حقیقت میں بدلتا ہے۔ کہوں گا کہ شمع کا شعلہ جب بھی بھڑکے پروانے کو ہے آنا، شمع کا شعلہ جب بھی بھڑکے پروانے کو ہے آنا، اور آتش عشق کی مستی میں اس کو ہے جانا، اور کون کہے پروانہ اس کو آگ سے جو نہ کھیلے، شمع کی لو سے پروانے کو لوٹ کے نہ بیٹھ گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسہ صاحب، محترم جناب عزیز الرحمان چند صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب، محترم کونسل جنرل طارق اقبال سمرو صاحب، ڈاکٹر ریاض لان صاحب، میڈم زاہدہ پروین صاحبہ، راجہ سرفراز صاحب، میاں عمر ابراہیم صاحب، یوسف بٹ صاحب، طارق بٹ صاحب، اور جتنے بھی آج یہاں پر ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسہ صاحب کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جب دبئی کا ایک ان کا مختصر سا وزٹ تھا، ابو دھابی کا، تو جب وہ آئرلینڈ سے واپس آئے تو شیخ نیان بن مبارک جو کہ یہاں کے وزیر تعلیم ہیں، ان کے یہ مہمان ہیں، لیکن کل یہ جب یہاں پہنچے تو میرا رابطہ ہوا، میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ جب بھی یہاں آتے تھے تو ہمیں ٹائم دیتے تھے، ہمارے دوست آپ سے ملتے تھے کمیونٹی کے، اور ایک اتفاق کی بات ہے کہ جب سے یہ گورنر پنجاب بنے تو ان کے تقریباً دبئی میں کوئی وزٹ نہیں ہوا، یا کہیں بھی انٹرنیشنل ان کو نکلنے نہیں دیا گیا پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے، کیونکہ پنجاب میں اتنی زیادہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ باہر کہیں نہیں آ سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ آج ہی ان کی فلائٹ ہے کیونکہ، تو ایک مختصر ٹائم کے لیے انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم دوستوں سے مل سکیں اور ان سے گفتگو کر سکیں۔ ایسے عزیز الرحمان چند صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے صدر رہے ہیں، ایم پی اے رہے ہیں، ایڈوائزر رہے ہیں، اور آج چند دن پہلے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے سیکرٹری جنرل پنجاب کا بنایا، ان کو میں جناب گورنر پنجاب کھوسہ صاحب کے متعلق اپنے دوستوں کو، کیونکہ جو ان کی جد و جہد ہے سب لوگ جانتے ہیں، لیکن مختصر سا میں نے ایک چند چیزیں صرف جو ان کی جمہوریت کے لیے جد و جہد ہے، جو ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے کوششیں ہیں۔ گورنر صاحب شروع سے ہی جب ابھی اسکول اور کالج میں تھے اس ٹائم سے ہی انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے کام اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ پہلے یونیورسٹی آف لا کالج جو ہے پنجاب یونیورسٹی کا، اس کے الیکٹڈ صدر رہے کئی سال، اس کے بعد ہائی کورٹ بار کے 3 مرتبہ صدر منتخب ہوئے، 15 مرتبہ پاکستان بار کونسل کے الیکٹڈ ممبر رہے، اور پاکستان بار کونسل کے چیئرمین بھی رہے، اس کے علاوہ ممبر فارم کمیٹی رہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہیومن رائٹس کے بھی وہ چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ جب موجودہ گورنمنٹ آئی تو اٹارنی جنرل آف پاکستان بنے، اور 6 سال تک لگاتار وہ سینیٹر رہے،
بعد فیڈرل منسٹر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی رہے اور آج کافی عرصے سے گورنر پنجاب کی حیثیت گورنر صاحب نے جب بھی پاکستان میں خواہ کیسے بھی جتنے بھی برے حالات رہے انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، چاہے وہ ایوب خان کا دور تھا یا جنرل ضیاء کا دور تھا اور اس کے بعد جنرل مشرف کا، ہر دور میں جو پیپلز پارٹی کے جن پہ بہت زیادہ مقدمات بنے، گورنر سردار لطیف کوسہ صاحب اور ہمارے دوست عزیز الرحمان چند صاحب اس کا ساتھ رہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ ان کی جتنی جدوجہد تھی یہ ان کے ساتھ رہے، بلکہ جب محترمہ شہید کا ان پہ اتنا اعتماد تھا کہ جب وہ پاکستان اپنی جناب وطنی کے بعد یہاں دبئی سے 9 سال کے بعد پاکستان گئی تو جو ان کا پہلا لاہور کا وزٹ تھا، انہوں نے لاہور جانا تھا تو کوسہ صاحب کے گھر میں ہی ادھر انہوں نے قیام کیا۔ عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی کوسہ صاحب کی جو جدوجہد ہے وہ سب لوگ دیکھتے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو عدلیہ کی جدوجہد آزادی کے لیے کی پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور اس میں کوسہ صاحب کی سربراہی میں وہ کی گئی، اور ایک لاٹیاں پڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پریزیڈنٹ پاکستان کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب نے بے اعتماد کیا، اور پنجاب کے اندر جو اتنے مشکل حالات تھے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے بہتر گورنر نہیں مل سکتا تھا، اور کوسہ صاحب نے ثابت کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ان پہ اعتماد کیا ہے اور اتنی اہم ذمہ داری دی ہے اس کو پورے پنجاب کے عوام سمجھتے ہیں کہ بہت بہتر طریقے سے یہ ادا کر رہے ہیں۔ میں آج کیونکہ ہم نے اپنے جو محترم لیڈر ہے عزیز الرحمان چند صاحب اور کوسہ صاحب کو سننا ہے، اس لیے مختصر سا میں یہ کہوں گا کہ جیسے کہ کونسل جنرل طارق اقبال سومرو صاحب نے ذکر کیا کہ سر یہاں پر جو کونسلیٹ ہے وہ جب بنی تھی اس کے لیے بہت کم تعداد تھی، اس ٹائم شاید 2 لاکھ پاکستانی تھے، اور آج انہوں نے صحیح کہا کہ وہ بلڈنگ جو ہے جس کا میرے خیال میں نقشہ وغیرہ بنا ہوا ہے، اگر نئی بلڈنگ بنی ہے اس کی کچھ چیزوں کی اپروول بھی آئی ہے، تو اگر وہ خصوصی اس پہ توجہ دیں تھوڑی سی، اور یوئی کے لیے وہ بڑا ایک اچھا کام ہوگا کہ یہاں پر جو وہ لینے لگی ہیں اس میں کم از کم جتنا جو دبئی کے اسٹینڈرڈ کے یوئی کے مطابق جیسے کہ دوسری پاکستانی کونسلیٹ ہے اسی طرح ہی یہ بھی کونسلیٹ پاکستان کی بھی وہی آج ایک چھوٹی سی بلڈنگ میں جس طرح جناب طارق اقبال سومرو صاحب کی قیادت میں ان کی ٹیم لوگوں کے مسائل حل کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں دبئی میں رہنے والوں کے لیے میکسیمم جتنا ممکن ہو سکتا ہے کونسلیٹ ان کے لیے کریں گے۔ کوئی بھی کسی طرح کے بھی کسی کے مسائل ہوتے ہیں تو کونسل جنرل سے 24 آور ہر بندہ رابطے میں ہے۔ اسی طرح سر پنجاب میں اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، میں بڑی لمبی طویل ہے مطالبات، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ اسپیشلی کیونکہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے گورنر ہاؤس ہی ہے سب کچھ وہاں پر، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ ایسا انتظام کیا جائے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی ایسا ڈیسک قائم کیا جائے کہ جو بھی یہاں سے جاتے ہیں اوورسیز سے، اور خصوصی طور پہ میں یوئی کا ذکر کروں گا کہ جو جب وہاں جاتے ہیں تو ان کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ وہاں پر رابطہ کر سکے اور ان کے مسائل حل ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب سے آپ نے دیکھا کہ جیسے بھٹو صاحب کے ٹائم سے لے کر بے شمار قربانیوں کی داستان ہے،
چاہے وہ قائد عوام شہید الافکار علی بھٹو ہوں یا مطبع بینظیر بھٹو شہید ہوں، اور آج ہمارے کو چیئرمین آصف زرداری صاحب، میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہم نے جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ کام کیا، ان کی پالیسیوں میں ان کے زیر سایہ ان کے ساتھ چلتے رہے، آج انشاءاللہ کو چیئرمین آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بھی اسی طرح اور پاکستان پیپلز پارٹی یوئی کا اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا حق ہے وہاں پر کہ ان کے کام کیے جائیں، ان کے مسئلوں کو اہمیت دی جائے، کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو یہاں پر رہی تو سینکڑوں لوگوں سے، ان کا ہزاروں لوگوں سے بہت قریبی تعلق رہا، اور وہ یوئی کو اپنا دوسرا گھر سمجھتی تھی، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یوئی کے جو ہمارے کارکن ہیں، ہم لوگ ہیں، ان پہ خصوصی جو توجہ ہونی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میاں عمر صاحب بات شکریہ ادا کریں گے، لیکن میں میڈیا کے جو ہمارے دوست یہاں آج آئے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ یوئی کے اندر جتنا میڈیا ہے وہ آج یہاں پر، اور ان سب کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اور اسی کے ساتھ ہی میں ختم کرتا ہوں۔